السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں وہ مذہب جو کامیاب ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اس مذہب کو ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کی ذات عالی پر ایمان لایا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح ایمان کے جو بنیادی اور ضروری اجزاء ہیں ان کو بھی مانا ہے، اس لیے ان کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ مومن کا مطلب ایمان لانے والا۔ ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقائق ہم تک پہنچائے ہیں اور جو خبریں ہم کو دی ہے، ان خبروں کا صحیح سند کے ساتھ ثبوت ہو تو ان پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے اس کا ثبوت یقینی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس خبر پر یقین نہ کرے تو وہ سب کچھ کہلایا جا سکتا ہے، لیکن ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کا انکار کر دے یا پھر کوئی پورے قرآن کا انکار نہ کرے لیکن قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو اسے ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے نصیحتیں فرمائیں، جو خبریں ہم کو دی، جن پیشین گوئیوں کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ نے اللہ کے غیب کے خزانوں سے اللہ کی رضا کے جن طریقوں کو اور جن ذمہ داریوں کو ہمارے اوپر اپلائی کیا ہے، ان تمام کو ماننا اور ان پر یقین رکھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان نام ہے اسی چیز کا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بلا چوں اور چرا تسلیم کر لینا۔ آپ کی بہت ساری نصیحتیں، آپ کے بہت سارے احکام حدیث کے ذخیروں میں موجود ہے۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے گلدستے میں سے ایک نصیحت کا، ایک حکم کا، ایک خبر کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے ہر ایک کو کسی کے اوپر بڑا بنایا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی کے اوپر بڑا ہے، اس کی ماتحتی میں کوئی نہ کوئی رہنے والا ہے۔
جیسے کوئی مالک ہے تو اس کی ماتحتی میں نوکر رہتا ہے، جیسے کوئی بڑا ہے تو اس کی نگرانی میں اس کی ماتحتی میں چھوٹا رہتا ہے، جیسے کوئی ماں ہے تو اس کی نگرانی میں اس کی ماتحتی میں اس کی اولاد رہتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ماتحتی کا مطلب ایسا شخص جو اپنے ماتحت میں رہنے والے یعنی اپنے سے چھوٹوں کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والا ہو، وہ مراد ہے۔ اسی طرح ایک باپ ہے جو اپنی اولاد اس کی ماتحتی میں ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک باپ اپنی اولاد پر نگران ہے، ایک ماں اپنی اولاد پر نگران ہے، ایک بڑا اپنے چھوٹے پر نگران ہے، ایک مالک اپنے نوکر پر نگران ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک مالک سے اس کے نوکر کے بارے میں پوچھیں گے، اگر اس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوا، اگر وہ اتنا حق رکھتا تھا تو اللہ کل قیامت کے دن پوچھے۔ اسی طرح ایک ماں کو پوچھا جائے گا کہ تمہاری ماتحتی میں رہنے والی اس اولاد کے بارے میں تمہارے پاس کیا جواب ہے۔ اسی طرح بڑوں کو پوچھا جائے گا چھوٹوں کے بارے میں، اسی طرح باپ کو پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں کہ بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک نبھایا تھا۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، آپ کے ارشادات ہوتے ہیں بہت مختصر، لیکن اس کی جو تفصیل ہوتی ہے، اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اتنا لمبا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا چھوٹا سینٹنس اور اتنا بڑا مطلب۔ بخاری شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح کتاب حدیث کی ہے اور حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ بخاری کا ہے۔ اب بخاری شریف جو اصل کتاب ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو جو مدارس میں بچوں کو پڑھوائی جاتی ہے وہ بس 2 جلدوں میں ہوتی ہے، بہت بڑے A4 سائز کی وہ کتاب ہوتی ہے بڑی سائز میں، اور اس کی لکھت الگ ہوتی ہے، تو 2 جلدوں میں ساری کی ساری بخاری شریف آ گئی۔ اب اسی بخاری کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی جو حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ان حدیث کی تشریح کی تو تقریباً 30 جلدوں میں 30 والیومز میں اس کی تشریح فرمائی ہے۔ 2 جلدوں میں کتاب ہے پوری بخاری، اور ایسی موٹی موٹی 30 جلدیں، کیا لکھا ہے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کا مطلب، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس واقعے کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس حدیث کو اس حدیث سے ملائیں گے تو یہ مطلب نکلتا ہے، اس حدیث کو اس واقعے سے جوڑیں گے تو یہ مطلب نکلتا ہے۔ ایسی محنت کی ہے کہ صرف 2 کتابوں کو، 2 جلدوں کو، 2 والیومز کو لکھنے بیٹھے تو 30 جلدیں ہو گئی، اور پھر اس کے لکھنے کے بعد یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا ہے کہ ان 2 جلدوں کا جو مطلب تھا میں نے وہ پورا لکھ دیا۔ وہاں پر بھی یہ لکھتے ہیں کہ اب بھی بہت باقی ہے۔ تو ایسے عظیم کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ اب آپ یہاں غور کریں، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بس اتنا ہی جملہ ہے۔ اب اس کی تشریح آپ دیکھیں گے تو محدثین نے قلم توڑ دیے، کوئی لکھتا ہے کہ یہ مطلب ہے اور یہ مطلب ہے اور یہ مطلب ہے، ایسی موٹی موٹی کتابیں بس اس ایک حدیث پہ ملے گی۔ اگر سارے محدثین کے اقوال کو، تشریحات کو جمع کریں گے تو اس ایک حدیث کے ٹکڑے پر کئی 100 صفحوں پر کتاب جمع کرنی پڑے گی۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا ایسا شاندار خلاصہ ہوا کرتا تھا۔ اب ہم اس جمعہ کی ایک مجلس میں
مختصر سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ٹکڑے کا پورا مطلب تو سمجھ پائیں گے نہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا منشا کیا ہے، آپ علیہ السلام کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اگر وہ بھی سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور سود مند ہوگا۔ آپ علیہ السلام ہر انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلوا رہے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے انسان، جب سے پیدا ہوا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشکلوں اور پریشانیوں میں پیدا کیا۔ مفسرین نے کرام نے لکھا ہے کہ جب سے انسان ماں کے رحم میں حمل کی شکل میں آتا ہے تب سے وہ مصیبت میں ہے، حمل میں آنے سے تب سے مصیبت میں ہوتا ہے۔ اس کو وہاں پر بھی غذا کا اللہ انتظام فرماتے ہیں، وہاں پر بھی اس کے بڑھنے کا، اس کی گروتھ کا اللہ انتظام فرماتے ہیں، وہاں اس کے ہڈیوں کا، اس کے گوشت کا، اس کے خون کا، اس کے چہرے کا، اس کی آنکھوں کا، اس کے کان کا، اس کی زبان کا، اس کے ناک کا، اس کے وجود کے بننے کا انتظام فرماتے ہیں۔ تب سے لے کر ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک پریشانی میں ہے انسان، کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کی پریشانی بڑی ہے، کوئی چھوٹا ہے تو اس کی پریشانی چھوٹی ہے۔ جھوپڑی میں رہنے والا سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی پریشانی میری ہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک انسان ہوتا ہے جو فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کی پریشانی جھوپڑی والے سے بڑی ہے۔ جو ٹین شیڈ کے مکان میں رہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مصیبت میں تو میں ہوں، لیکن جو جھوپڑی میں رہتا ہے اس سے بڑی مصیبت میں وہ ہے۔ جو کسی عالیشان گھر میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس چھوٹے سے گھر میں میں بڑی تنگی میں ہوں، لیکن جو ٹین شیڈ میں رہتا ہے وہ اس سے بڑی تنگی میں ہے، جو جھوپڑی میں ہے وہ اس سے بڑی تنگی میں ہے، جو فٹ پاتھ پہ ہے وہ اس سے بڑی تنگی میں ہے۔ ہر انسان مصیبت میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان مصیبتوں کے جھمیلوں میں پھنس کر اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا ڈالا تو کل قیامت کے دن ایک ایسی مصیبت آئے گی جس مصیبت سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہاں دنیا کی مصیبتوں سے نکل جاتے ہو، بعض اوقات انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھلے کافی دن کے بعد آج بہت سکون ملا کہ ایک بہت بڑا ٹینشن میرے سر کا ختم ہو گیا، لیکن کل آخرت میں ایسا کہنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں اگر کسی کو ٹینشن آ گئی تو وہ ٹینشن جانے والی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن مسئول ہے، پوچھا جائے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ پوچھا جانے کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی بیوی کو مہنگی ساڑی اور سوٹ لا کر دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا، اپنے بچوں کو ایک مرتبہ ہفتے میں گھمانے کے لیے لے کر گئے تھے یا نہیں گئے تھے، بچوں کی خواہش پر قیمتی سے قیمتی کپڑے دلائے تھے یا نہیں دلائے تھے، شادیوں میں نچوائے تھے یا نہیں نچوائے تھے۔ شاید انسان یہ سمجھ رہا اللہ کل قیامت میں یہ پوچھے گا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے۔ ایک باپ پر ایک شوہر پر اپنی بیوی کی جو ذمہ داری ہے، فقہا نے لکھا ہے وہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری عورت کو کپڑا دینا، کیسا دینا اس کی کوئی شرط نہیں ہے، آدمی کی استطاعت پر، انکم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز عورت کو گھر دینا، کیسا دینا آدمی کی اپنی آمدنی اور انکم پر ڈیپینڈ ہے۔ اور تیسری چیز ہے عورت کو کھانا دینا، کھانا، کپڑا، گھر، بس روٹی، کپڑا، مکان، 3 چیزیں۔ اور ان 3 چیزوں میں کوئی ایڈیشنل کوئی آپشنز نہیں ہے کہ ایسا 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 دیں گے تو حق ادا ہوگا، بس۔ فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دال کھلا سکتا ہے اور وہ دال کھلا رہا ہے، اور اس کو کہیں سے دعوت آ گئی وہ بریانی کھا سکتا ہے، وہ بریانی کھا رہا ہے، تب بھی کل قیامت میں یہ اللہ کے یہاں مسئول نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا حق تھا جو تھا وہ ادا کر دیا۔ یہ حسن اخلاق ہے کہ خود اچھا کھاتے ہیں تو بیوی کو بھی اچھا کھلا لیں۔ لیکن جیسا ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی کرنا ہے ورنہ کام نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ بچوں کے سلسلے میں یہ حکم شریعت نے کہیں نہیں دیا کہ اگر تم اپنے بچے کی پڑھائی کا ایسا معیار اپناؤ گے تب ہم تم سے خوش ہوں گے۔
اپنے بچوں کے کپڑوں کا یہ معیار بناؤ گے تو خوش ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے پلاٹس اور فلیٹس ان کو دے کر آؤ گے تو خوش ہوں گے، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نحل والد من نحل افضل من حسن ادب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے حسن ادب سے افضل کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اپنے بچے کو ادب سکھانا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے کو۔ یہ ہے اصل تحفہ۔ آج جیسا ہر باپ یہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، اکا دکا کوئی ہوگا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بچوں کو اچھا پہنانا ہے، اچھا کھلانا ہے، اچھے کپڑے دینا ہے، اچھی دنیا بنانا ہے، اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، اچھی تعلیم دینا ہے، اچھی اس کے فیوچر کو سیٹ کرنا ہے۔ بالکل، لیکن فیوچر کے سیٹ کرنے کا وہ طریقہ جو نبی نے بتلایا ہے وہ کامیابی دلائے گا، اور فیوچر کے سیٹ کرنے کا وہ راستہ جو ہم نے چنا ہے وہ ناکامی دلائے گا۔ اور دیکھیں آج ناکامی دلا رہا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کسی بھی جمعہ کے کسی بھی اردو اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بس یہی خبر دل کو چھنی کرنے والی ملے گی کہ آج اس علاقے میں ایک مسلمان لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی، یہی خبر ملے گی۔ کسی بھی اخبار کو، کسی بھی مضمون کو فون کھولیں گے، واٹس ایپ جن کے یہاں اسلامی گروپس میں شیئرنگ ہے، جوائنٹ ہے، کھول کر دیکھیں گے یہی مضمون آئے گا کہ بھائی سننے میں آیا ہے کہ فلاں جگہ ایک لڑکی اور بھاگ گئی، ایک لڑکی اور بھاگ گئی، ایک لڑکی اور بھاگ گئی، ایک لڑکی اور بھاگ گئی۔ سننے میں آئے گا کہ فلاں علاقے کا ایک لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا، اور ان کی فوٹوز آ رہی، ویڈیوز آ رہی۔ اس سے قطع نظر کہ یہ سارے واقعات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ سب سچے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں کہ سب جھوٹے ہوں۔ بہت کچھ حقائق ہیں، حقیقتیں بھی بہت ہیں جن کا تعلق ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں کی زبانوں سے سن رہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو کہاں گئے باپوں کے وہ سپنے جنہوں نے اپنے اولاد کو سکسیس کے راستے پر پہنچانے کے لیے شیش محل بنایا تھا سپنوں کا کہ میرا بیٹا M.Ed پڑھ لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لکھا ہے اس نوجوان کے نام کے ساتھ کہ جس نوجوان نے بھاگ کر مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہے وہ M.Ed پڑھا ہوا تھا۔ جہاں آج ماں باپ کی بڑی تمنائیں ہیں کہ میری بیٹی MBA کر لے گی تو کامیاب ہو جائے گی، لکھا ہے اس نوجوان لڑکی کے نام کے تعارف میں کہ اس لڑکی کا تعلق MBA اسٹوڈنٹ سے ہے جس نے غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کیا ہوا؟ باپوں نے جو سوچ بنا کے رکھی تھی کہ ہم جس دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے تو کامیابی سے ہماری اولاد کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، پھر آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی اورنگ آباد سے خبریں آتی ہے، کبھی دلی سے خبریں آتی ہے، کبھی گجرات سے خبریں آتی ہے، کبھی ممبئی سے خبریں آتی ہے، کبھی پونا سے خبریں آتی ہے، اور ہمارے حیدرآباد سے خبریں دوسرے علاقوں میں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ کسی علاقے میں کہنے والے نے کہا ہے، کسی عالم دین کی مستند حوالے سے کہا ہے، کسی ایک علاقے میں صرف 1 سال کے اندر 500 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ کیسے؟ کیا ان لوگوں نے جھوپڑی میں رہ کر انگوٹا چھاپ ان کے ماں باپ نے ان کو بنا کر غربت کی زندگی ان کے لیے مقدر کر دی تھی؟ نہیں، ہر کوئی عالیشان سے عالیشان محلوں میں رہنے والے، ہر کوئی عالیشان سے عالیشان تعمیر پر مشتمل اسکول اور کالجز کے اداروں میں پڑھنے والے، ان کے یہاں تعلیم کی ڈگریاں، ان کے یہاں صلاحیتوں کے ابمار ان کے نام کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ ان کے پوسٹ اور ان کی ڈگری کو بتایا جاتا تھا۔ پھر کیا بات ہے، یہ کیوں اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کی دہلیز میں جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کتنے لوگ کل تک خوش تھے کہ ہمارا بیٹا MBBS بن کر آئے گا تو وہ اس طرح ہمارا نام روشن کرے گا۔ پتہ نہیں اس نے نام روشن کرنے کا کبھی سوچا تھا یا نہیں سوچا تھا۔ نام روشن کرنا تو دور کی بات ہے، وہ باپ کی گردن کو شرم سے جھکانے پر مجبور کر چکا ہے۔
وہ باپ جو کل تک ہر ایک کو کہتا پھرتا تھا کہ میرا بیٹا MBBS پڑھ رہا، MBBS پڑھ رہا، MBBS پڑھ رہا، آج کہاں ہے آپ کا وہ بیٹا؟ وہ مندر میں گھنٹی بجا رہا ہے۔ کیوں بجا رہا ہے؟ کیا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو MBBS کی ڈگری کے ساتھ میں ہندو مذہب کے تہوار اور طریقے سکھائے تھے؟ نہیں سکھائے تھے۔ کل تک جن باپوں کے سینے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہماری بیٹی کو ہم انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، ہماری بیٹی کو ہم ڈگری پڑھا رہے ہیں، آج ان باپوں کو 4 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دکھانے سے کیوں شرم آتی ہے؟ کیونکہ ان کی بیٹی ان کے گھر میں ہے ہی نہیں۔ ان کی بیٹی تو کسی آشرم میں، کسی مندر میں پڑی ہے۔ ممبر رسول سے بیٹھ کر ایسی باتیں کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 20 نہیں، 100 واقعات آئے دن ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ کل کسی کی بیٹی تو کل کسی کی بیٹی، آج کسی کی بیٹی تو پرسوں کسی کی بیٹی، آنکھیں دیکھ کر پھٹی کی پھٹی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی تیزی کے ساتھ تو اگر کسی مرغی کے بچوں کو کوئی بلی جھپٹا مار کر لے جائے تو اس کی ماں کی آنکھیں کھل جاتی ہے، لیکن آج کسی باپ کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ اتنی تیزی سے تو اگر کسی مرغی کے بچے کو کوئی حملہ کر کے بلی لے کر چلی جائے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کا کوئی اور انتظام کرتی ہے۔ بولے نہیں، میرے بچے یہاں سیف نہیں ہیں، بچوں کے لیے گھر بدلو، بچوں کے لیے ماحول بدلو، بچوں کو بچانے کے لیے کوئی باڑ لگاؤ تاکہ میرے بچے بچ جائیں۔ اللہ نے ایک جانور کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنے سے جو بن پڑتا ہے کرتی ہے۔ وہ کھڑی ہو جاتی ہے اس راستے پر جہاں سے بلی آنے کا امکان ہے، اگرچہ اسے پتا ہے کہ میں بلی سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے کہ بلی سے لڑنے میں میں مر جاؤں، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ میں مر جاؤں تو مر جاؤں، لیکن اپنے بچوں کو بچانے کی میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری نبھاؤں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی اس بلی سے لڑائی لڑنے میں کبھی زخمی ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی بلی بچوں کی طرف پھٹکتی نہیں، کیونکہ ان بچوں کا کوئی ذمہ دار اور نگران ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا آج ہمارے بچوں کا کوئی نگران نہیں؟ کیا ہمارے بچوں کا کوئی ذمہ دار نہیں؟ کیا ہمارے آج کے بچوں کے ماں باپ اس قدر گزرے ہو گئے ہیں کہ اگلے کا بیٹا جہنم میں جاتا ہوا دکھ رہا ہے، تب بھی باپ ہوش کے ناخن نہیں لے رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ڈالر اور روپیے اور کرنسی کا غلام بنا ہوا ہے۔ اس کو بس اپنے جیب میں عالیشان موبائل چاہیے، اپنے بیٹھنے کے لیے قیمتی گاڑی چاہیے، اور اپنے جیب میں اچھا سا والیٹ چاہیے، اور 3 وقت مرغن کھانا چاہیے، کھانے کے بعد چائے چاہیے، چائے کے بعد پان یا سگریٹ یا گٹکا چاہیے۔ اولاد چاہے بھاڑ میں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج کے باپ کا تو یہی حال ہو گیا۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا، انہی کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہے، لیکن آج عمومی جو صورتحال ہے میرے دوستوں، کیسی تکلیف دہ صورتحال ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں۔ اچھے پڑھے لکھے بچے جن سے ایک امید تھی، جن سے ایک آرزو تھی ماں باپ کو، قوم کو ایک امید تھی ان سے کہ کل کے دن یہ پڑھ کر انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے، جج بنیں گے، قوم کے لیے خدمت کریں گے، ہمارے لیے کام آئیں گے، سوشل سروس کریں گے، بہت کچھ امیدیں تھی۔ وہ سارے کے سارے وہ دوسروں کی دنیا کیا بناتے، انہی کی آخرت کے لالے پڑ چکے، وہ جہنم کے ایندھن بن چکے ہیں۔ اور وہ اسباب جن کی وجہ سے ان بچوں کو جہنم میں جانے کا راستہ آسان لگا، آج مجھے معاف کیجئے 10 میں سے 9 گھر ایسے ہوں گے، ان میں سے ہر گھر میں وہ سبب پایا جاتا ہے۔ جن وجوہات کی وجہ سے آج ہماری نسلیں ارتداد کے دہانوں پر کھڑی ہے، مجھے معاف کرے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، 10 میں سے 9 گھر ایسے ملیں گے جن میں وہ ساری وجوہات پائی جاتی ہے۔
اور یاد رکھیں جو وجہ ان بچوں کے مرتد ہونے کی بنی، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے آج ہی اپنے گھروں سے ان وجوہات کا خاتمہ نہیں کیا، ان اسباب کی جڑوں کو کھوکھلا نہیں کیا، وہ دن دور نہیں، اللہ حفاظت کرے ہمارے گھر میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ سب سے پہلی جو ماں باپ کی غلطی اولاد کو اس راستے پر ڈالنے میں ہو رہی ہے، وہ ان کے بچپن کے زمانے سے، کہ جیسے ہی بچہ ابھی بولنا بھی شروع نہیں کرتا، ابھی آدھی ادھوری بات کرتا ہے، اس کے الفاظ صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتے، وہ کبھی امی کو دادی کہتا ہے، دادی کو امی کہتا ہے، تبھی سے ہمارے ذہنوں میں یہ غلط بات بیٹھ چکی ہے کہ اب بچے کا ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں ہے، اسے اٹھاؤ اور لے جا کر اسکول کی گود میں ڈال دو، اسے بولنا نہیں آ رہا مت آنے دو، کچھ مت نہیں آ رہا نہ آنے دو، کیا کریں گے؟ نہیں، وہ کھیلنے کا جو اسکول ہے نا اس میں رہے گا، 1 سال تو کھیلنے کی عادت پڑتے پڑتے اسکول کا عادی بن جائے گا، ابھی اس بیچارے کی آنکھیں صحیح طرح دنیا میں کھلتی نہیں، اور ہم لے جا کر ان کے گود میں ڈال رہے ہیں جنہیں سوائے پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال میں اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دو۔ کیوں فرمایا؟ کیا اللہ کے نبی 2 سال میں نہیں فرما سکتے تھے؟ آپ کو پتا ہے اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، بچے کے بننے کا جو وقت ہے وہ 7 سال سے ذہن سازی ہوتی ہے، اس وقت سے حکم دیا ہے، اور کیا فرمایا؟ جیسے ہی بچہ بولنا شروع کرے پہلا کلمہ اس کو زبان پر جو لاؤ وہ اللہ کا نام لاؤ، اور ہمارے پاس سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ اے فار ایپل، لیکن یہ پڑھو بیٹے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کامیابی اے فار ایپل بولنے میں ہے، ترقی اسی میں ہے، اللہ بولنے میں نہیں ہے میرے بچے۔ اگر اللہ بولنے میں کامیابی سمجھتا تو پہلے اللہ کا نام سکھاتا، کیونکہ نبی فرماتے اللہ کا نام سکھاؤ، اگر نبی کی بات پر یقین ہوتا تو پہلے اللہ کا نام سکھاتے۔ آج کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا؟ نہیں سکھایا۔ پہلی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے، اسکول میں ڈال دیا، بچوں کو دینی تربیت نہیں دی جا رہی، نہ اللہ کا پتا، نہ اللہ کے نبی کا پتا، نہ قرآن کا پتا، نہ مذہب کا پتا، انہیں یہ پتا ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں تو کیوں ہوں، بس کیا معلوم ان کو ہمارے گھر میں بھی ایک جانماز رکھی ہوئی ہے، ہمارے بابا جان جمعے کو جمعہ نماز پڑھتے، ہماری اماں جمعے کو جمعہ انڈی پڑھ کے نماز پڑھتی، سال میں 1 مرتبہ روزے رکھنے کا فیسٹیول آتا، اور سال میں 3 راتیں جگنے کی آتی، اور سال میں 2 عیدیں آتی۔ مذہب کا مطلب ہمارے بچے یہ سمجھے ہوئے ہیں، یہ مذہب ہے بھائی، کیوں؟ کیونکہ یہی ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی کو مذہب سمجھ رہے ہمارے بچے، اور یہ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر جو کرنا ہے کرو، ہم پابند نہیں ہے کسی چیز کی، اسی کے پابند ہے، بس کچھ بھی کر لو، جمعے کی نماز پڑھے تو مسلمان، کچھ بھی کر لو، سال میں 3 مرتبہ جگنے کی راتوں کو نماز پڑھ لیے تو مسلمان۔ یہ ذہن ماں باپ بچوں کو دے رہے ہیں، کوئی باپ سکھاتا نہیں، باپ کو دیکھ کر بچہ سیکھ رہا ہے، باپ کو دیکھ کر۔ ایک عورت کسی جگہ سفر میں جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے پاس چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی ہاتھ میں کتاب ہے، تو کسی نے پوچھا کہ بہن یہ زمانہ جبکہ موبائل اتنا ترقی کر چکا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے یا پھر ٹیب ہے یا موبائل ہے یا گیم ہے، اور آپ کے بچے کے ہاتھ میں کتاب، یہ کیسی بات ہے؟ ماں نے کہا کہ بچے ہماری سنتے کہاں ہیں، بچہ میری بات سنتا کہاں ہے، بچے تو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں کتاب پڑھ رہی تھی تو بچہ بھی کتاب ہی پڑھ رہا ہے ماں کو دیکھ کر۔ یہی حال ہے ہمارے گھرانوں میں، باپ کو بگڑا ہوا دیکھ کر بچے بھی بگڑ رہے ہیں۔ باپ نماز نہیں پڑھتا، پھر بولا جاؤ بیٹے نماز پڑھو، بیٹا سمجھتا ہے کہ اگر ضروری ہوتا تو ابا جان پڑھتے، ضروری نہیں ہے، یہ فارمیلٹیز ہے۔ جیسے اسکول کو اگر میں نہ جاؤں تو ابا میری پٹائی کرتے، اگر میں نماز نہ پڑھوں تو بھی میری پٹائی کریں گے، تب سمجھ میں آئے گا نماز کی بھی ویسی اہمیت ہے جیسی اسکول کو جانے کی اہمیت ہے۔
اثر پڑے گا نہیں پڑے گا بچوں پر؟ کیونکہ نماز کے نہ جانے پر کوئی شکوہ نہیں، اسکول کے نہ جانے پر تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر پینسل دلانے کے بعد 3 دن میں پینسل گم گیا تو جب بھی پٹائی ہوتی ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ پینسل کی اتنی اہمیت ہے، نماز کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی باپ کو بچے نے غصہ کرتا ہوا دیکھا ہی نہیں نماز کے واسطے۔ اور کیوں کرے گا بھائی؟ اس لیے کہ باپ ہی کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نماز تو جمعے کی ایک نماز پڑھ لینا بھائی کامیابی مل جاتی، اور 5 نمازیں ہاں پڑھنا ہے بھائی، نیت انور ہے، پھر نہیں ہے وہ 5 وہ رائٹنگ میں ہے، صرف وہ قرآن میں لکھے ہوئے 5 پڑھنا بول کے، حدیث میں لکھے ہوئے 5 پڑھنا بول کے، قرآن پہ حدیث پہ مسجد کے مول صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب، مسجد کے بستی کے 4 لوگ عمل کر لینا بس کافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں جمعہ کو تو بھی پڑھ رہا ہوں، انہیں میرے بازو والا وہ بھی نہیں پڑھ رہا، یہ سوچ کے اطمینان میں۔ اگر ایسی دلیل اللہ کے یہاں چل جاتی تو سب مزے میں رہتے، سب مزے میں رہتے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جو یہ کہہ دیتے اے اللہ بلال اتنا تڑپ رہا، بلال کے سینے پہ پتھر رکھا جا رہا، بلال کو مارا جا رہا، بلال پر کوڑے برسائے جا رہے، اللہ میاں وہ اتنی تکلیف سہ رہے نا، ہم کہیں کو تکلیف سہنا؟ پھر صحابہ بھی کہتے۔ میرے بھائیوں یہ دلیل اللہ کے یہاں چلنے والی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی جو ماں باپ کر رہے ہیں وہ بچوں کے بچپن سے، انہیں دین سکھائے بچپن سے۔ پہلے زمانے سے مراد ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں لوگ ایسے تھے کہ اگرچہ استاد نہیں ملتا، استادی ماں ہی ملتی، مجہول طریقے پر الف با تا بھی ان کو پڑھنے نہیں آتا تو الف بے تے ہی صحیح، اگرچہ وہ صحیح تجوید نہ تھی لیکن کم از کم پڑھ لیتے تھے۔ پھر جب بعد میں تجوید آئی تو تجوید سے پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ لیکن آج جب اتنے پڑھانے والے ہیں تو کوئی اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے کو تیاری نہیں ہے۔ پھر دوسری غلطی ماں باپ کی کہ اسکول کو بھیجنے کے بعد جیسے وہ نرسری میں ایڈمیشن لیا ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں جا کر یہ ٹرین رکے گی، ایس ایس سی تک تو رکنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد 4-5 سال تک وہاں تک بچوں کے لیے دین کے سکھانے کا ایک بھی منٹ ماں باپ نے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ صبح اسکول کو جائے گا 8 بجے، شام میں آئے گا 4 بجے 5 بجے، پھر ٹیوشن کو جائے گا، پھر جب تھک کر چور ہو کر آئے گا تو بولیں گے مول صاحب ٹائم کہاں ہے بچے کے بعد دین سکھانے کے واسطے۔ آج یہ اسی لیے ہو رہا ہے، آج جو بچے مرتد ہو رہے ہیں ان باپوں کے بچپن میں لگائے گئے زہر کا پودا آج ان اولاد کے دین کو برباد کر رہا ہے۔ جب ضروری نہیں سمجھا، بولے کیا ضروری ہے مول صاحب دین سکھانا، وہ قرآن پڑھانا، نورانی قاعدہ پڑھانا، دینیات پڑھانا، کون پڑھاتے جی مول صاحب؟ وہ کون سے زمانے میں جی رہے آپ؟ یہ ترقی کا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے۔ دیکھیں ماڈرن زمانہ، آپ کے ماڈرن زمانے نے آپ کے بچے کو جنت سے اکھاڑ کر جہنم کے گڑے میں پھینک دیا ہے۔ کب تک اس ماڈرن زمانے کی مالا جپتے بیٹھیں گے جس زمانے نے آپ کی نسلوں کے ایمان کو برباد کر دیا ہے؟ کیا مل رہا ہے آج بچوں کو؟ سب پڑھا کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیسے کیسے حادثات، کیسی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں۔ ایک لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے نکاح کیا، وہ بہت ہی بڑی ڈگری پڑھی ہوئی تھی، شاید MBA پڑھی ہو، لیکن کیا ہوا؟ زبردستی شادی کی، حمل ٹھہرا۔ لڑکے نے کہا کہ میں حمل پسند نہیں کرتا، مجھے نہیں چاہیے۔ لڑکی نے کہا کہ نہیں میں تو ماں بنوں گی۔ آخر کار اس نے ضد میں آ کر اس لڑکی کے گلے کو کاٹ کر اس کو مار دیا۔ کہاں پیدا ہوئی؟ مسلمان ماں کی گود میں۔ کیسے مری؟ کفر پر۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کون ہے اس بیٹی کو ایمان کے نہ سکھانے کو ذمہ دار؟ وہ باپ جس نے صرف دنیاوی تعلیم سکھائی، یا پھر وہ ماں جس نے اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا، یا وہ معاشرہ جس نے ان غلطیوں کو اچھا اور ماڈرن سمجھا، یا پھر وہ سماج جس نے اس کی نجاست کو پاکی سمجھا؟ کون ذمہ دار ہے ایک ہماری بہن کو جنت سے جہنم میں ڈھکیلنے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں
ایک یہودی کا جنازہ راستے سے جا رہا تھا، آقا دو جہاں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ روتے ہو، آپ کی آنکھوں پر آنسو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے اے میرے صحابہ، آج میرا ایک امتی بغیر کلمے کے مر گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنا غم، اور اس نبی کے لگائے گئے باغ کے پھولوں کو ایک ایک دشمن نوچ نوچ کر مروڑ رہا ہے۔ آج ہے کسی کو درد؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اخباری خبروں کو پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں خود کو گرایا کہ مولا میرے نبی کے باغ کا ایک پھول آج پھر توڑ دیا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے مالک؟ کہ اللہ کے نبی نے اسی دن کے لیے اپنے خون کو پسینے کی طرح بہایا تھا۔ کیا میری امت کے ایک ایک بچی کو، ایک ایک بچے کو ارتداد کے دہانوں پر لا کر کھڑا کیا جائے؟ کیا اس دن کے لیے نبی نے قربانیاں دی تھی؟ آج ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی دنیا 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 کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے گھر کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، کپڑے کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ ارے یہ سب چیزیں تو بے حیثیت ہے۔ یہ سوچو میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کے قبر کا کیا ہوگا، آخرت کا کیا ہوگا۔ آج وہ ہماری بہنیں، آج ہمارے وہ بھائی جو مرتد ہو چکے ہیں، کیا انجام ہوگا ان کا ہم جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ جنہوں نے ارتداد کیا یعنی اسلام چھوڑ کر کفر میں چلے گئے، وہ اگر مر گئے تو کفر پر مریں گے، اور ان کے دنیا میں کیے ہوئے سارے اعمال غارت، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے سوچا تھا کبھی، کسی باپ نے سوچا تھا کبھی کہ میری وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر میں نے مؤذن کو بلا کر اذان دلوائی تھی، عقیقہ کیا تھا، تہنیت کی تھی، اس کی پیدائش پر میں خوشیوں سے پھولے نہیں سمایا تھا، آج میری وہی بیٹی میری آنکھوں کے سامنے جہنم کے گڑھے میں گرے گی اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ سوچا تھا کسی باپ نے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بچوں کی بچپن سے اسلامی اور مذہبی اور دینی تربیت کے نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ میں خواتین میں تو 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں عورتوں کی ذمہ داریوں پر، لیکن میرے دوستوں حالات کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، کلچر کو دیکھ کر، سوسائٹی کو دیکھ کر، ہمارے سماج کی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ قصوروار صرف مائیں نہیں بلکہ ان سے زیادہ تو باپ قصوروار ہے۔ باپ قصوروار۔ باپ نے اپنے بچوں کو ہوٹل کا ایک مینجمنٹ سمجھ لیا ہے کہ گھر کو آئیں گے شام میں بچے سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے بچے نکلنے سے پہلے باپ نکل جائیں گے، بولے گا جی وہ بچے کی کتابیں ہو گئی تھی، کتنے پیسے ہونا؟ 500 بولو، ختم ذمہ داری۔ باپ سمجھ رہا ہے کہ بچوں پر پیسہ اڑاؤ، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیا یہ ذمہ داری باپ کی ہے؟ باپ کے اگر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اچھے برے کو دیکھتا، ان سے بات چیت کرتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خیالات اور ان کے خیالات کا تبادلہ کرتا، تو کیا بچے اپنے باپ کو اپنا دوست نہیں سمجھتے؟ بچے اپنے باپ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے؟ آج باپ کیا کر رہا؟ جیسے باپ گھر میں آ گیا ایسا لگتا ہے کوئی انگریز نے روبوٹ بنایا تھا، اور اس روبوٹ کو اور اس مشین کو اور اس گاڑی کو چابی دے کر چھوڑ دیا گیا گھر میں۔ جیسے آیا گھر میں تو جیسے روبوٹ ہوتا ہے جو کام کرو بولے وہی کرنا ہے۔ آئے دستر منہ دھو لیے، دسترخوان بچھا، کھانا کھا لیے، کھانے کا آخری نوالا ختم ہونے سے پہلے دسترخوان پر چائے چاہیے، پھر چائے کے بعد یا تو موبائل چاہیے یا پھر ہاتھ میں ریموٹ چاہیے، اور اگر ان دونوں سے دل بھر گیا تو پھر چبوترے کے دوست چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ بس اتنا ہی کام ہو گیا باپ کا۔ بچوں کا کیا حال ہے؟ میرے بیٹے کے اندر کیا امپرومنٹ آ رہا؟ بچہ بات کیسے کر رہا؟ بچے کا بیہیویئر کیسا ہے؟ بچہ میری امی کی بات نہیں سن رہا، بچہ میری بیوی کی بات نہیں سن رہا، بچہ میری بات نہیں سن رہا۔ ان سب چیزوں پر غور کرنے کے لیے باپ کہتا ہے نو ٹائم فار چلڈرنس، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے صاحب۔
کیا کریں گے صاحب؟ بولے کہ ہم پڑوس کے بچوں کی فکر کریں گے. فیس بک کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. بولے کہ بنگلورو میں کیا ہوا, ممبئی میں کیا ہوا, کلکتہ میں کیا ہوا, دلی میں کیا ہوا, مدراس میں کیا ہوا, چنئی میں کیا ہوا, حیدرآباد کے وہ علاقے میں کیا ہوا, امریکہ میں کیا ہوا, لندن میں کیا ہوا, جاپان میں کیا ہوا. پوری فکر لے کے 10 روپے کی چائے کے ٹھپے میں جب بیٹھیں گے تو وہاں خود کو بڑا انٹیلیجنٹ بنا کے پیش کریں گے. بولے میرے کو بھی معلوم ہے بھائی صاحب, خود کے گھر میں کیا ہو رہا, خود کے بچوں کے ایمان کے بارے میں باپ کو سوچنے کو ٹائم نہیں ہے. یہ تیسری غلطی ہے باپ کی, جو باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. اگر اپنے بچوں کو اپن ٹائم نہیں دیں گے میرے بھائی, تو کون ٹائم دے گا؟ کون ٹائم دے گا؟ ہمارے بچوں کو ہم وقت نہیں دیں گے تو کون وقت دے گا؟ بولے کس لیے کما رہے؟ بچوں کے واسطے. گھر کہیں کو بنا رہے؟ بچوں کے واسطے. کچھ بھی پوچھ لو, کیا ہو رہا؟ اپنے بچوں کے واسطے کر رہا ہوں بھائی, بچے اچھے رہنا, بچے اچھے رہنا. دیکھ لیا نا ان باپوں کو, ان کے بچے تو بڑے اچھے پڑھ لیے تھے, اچھا گھر بھی مل گیا تھا, لیکن چلے گئے جہنم میں. اب کیا کریں گے ڈگریاں لے کر؟ کیا کریں گے؟ کیا جہنم میں ڈگریوں کی نمائش کریں گے؟ کیا کریں گے ڈگریاں لے کر؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نہ پڑھائیں, اچھے سے اچھی تعلیم اپنے بچوں کو پڑھائیں, لیکن پہلے مذہب ہے پھر تعلیم ہے. اگر وہ مسلمان باقی رہ گیا موت تک, اگرچہ انگوٹھا چھاپ ہو, جنت میں جائے گا. اگر لاکھ مرتبہ خدا نہ خواستہ دنیا کا سب سے بڑا ڈگری ہولڈر بن گیا لیکن ایمان باقی نہیں رہا تو جہنم میں جائے گا. فیصلہ باپ کے ہاتھ میں ہے. وہ بچوں کو دنیا کا مشہور اور جہنم میں جانے والا بنانا چاہتے ہیں, دنیا کا تعلیم یافتہ اور جہنمی بنانا چاہتے ہیں, یا پھر دنیا میں کم پڑھا لکھا یا نارمل یا ان پڑھ اور جنتی بنانا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ باپ کے ہاتھ میں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں, پڑھانا چاہیے, لیکن میرے دوستوں یہ بھی کیسی غفلت ہے. آج ہم جانتے ہیں, ہمارے چوتھا سبب بتلا رہا ہوں, ہمارے اسکولز میں جہاں ہمارے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں, 5th اور 6th اور 7th کے ان کلاسز سے کیسا گندا لٹریچر ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا, کیسے غلیظ سے غلیظ مضامین 8th اور 9th کلاس کے بچوں کو بکوں میں پڑھوائے اور دکھائے اور ریہرسل کروائے جا رہے ہیں. ہے کسی باپ کو فکر یا میرا بچہ کیا سیکھ رہا؟ ان کے سیکسوئل ڈیزائرز کو پروموٹ کیا جا رہا کہ جہاں تک ہو سکے ہوس کے بندے بناؤ ان انسانوں کو, تبھی ان اسلام دشمنوں کو سکون ملے گا. ہے کسی باپ کو فکر؟ بچہ کیا پڑھ رہا, کالج میں کیا پڑھ رہا, اسکول میں کیا پڑھ رہا, کیا بچوں کے اندر بدلاؤ آ رہا, کیا چینجز آ رہا. بچوں کی نفسیات کو پڑھنا کہ میرا بچہ کس چیز کو بولنا چاہ رہا. ہے فکر باپ کو؟ ٹائم نہیں ہے صاحب, ٹائم ہی نہیں ہے ہر باپ کے پاس. اکا دکا میں ہر جگہ اس سے سنا ہے, اگر میں کہیں پر ہر باپ کہہ رہا ہوں تو سمجھ لیں کہ ایک آدھ دو اس میں نیک ہے, سب کی بات نہیں کر رہا. ٹائم ہی نہیں. کس کے لیے؟ بلے بچوں کے لیے کر رہا ہوں صاحب. بچوں کا مستقبل اچھا ہونا, بچوں کے اچھے مستقبل کے واسطے خود اپنی آخرت تو تباہ کر رہے تھے اور اب اپنے بچوں کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. یہ چوتھا سبب کہ بچہ کیا پڑھ رہا. بلے کہ 5,000 روپے بکوں کو پیسے ہوئے, نکال کے دے دیے, سمجھ لیے کہ باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. ان بکوں میں کیا ہے؟ میرے اپنے بچے کی ذہن سازی کس گندگی پر وہ کر رہا ہے مینجمنٹ دیکھا کبھی؟ وہ بچے ان گندگیوں کو پڑھ کر, غلاظتوں کو پڑھ کر کیسے کیسے گندے گندے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں, میں ممبر پر بیٹھ کے بتا بھی نہیں سکتا. اور بچوں کا ذہن بن رہا ہے. اسی لیے پچھلے زمانے کے مقابلے میں آج کے زمانے میں بہت جلد بچے بالغ ہو رہے ہیں. حالانکہ پچھلے زمانے میں غذائیں اتنی مضبوط اور اتنی اصل تھی کہ اس زمانے میں بلوغت جلدی ہونا تھا, اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ کھاتے اچھا تھے لیکن ان کے ذہنوں میں مواد گندا نہیں ہوتا تھا. اور آج غذائیں بڑی ہلکی پھلکی جس سے انسان دیر سے بالغ ہونا چاہیے ان غذاؤں کی دیکھا جائے تو, لیکن ذہن اتنا گندگی سے روزانہ ٹچ ہو رہا ہے کہ بہت جلد بلوغ پہنچ رہے ہیں. اور ہم حالات دیکھ رہے ہیں, 12 سال کی لڑکی ماں بن گئی. کیسے بن گئی؟
کیوں؟ کیونکہ ان ہوس کے پجاریوں کو اس 12 سالہ لڑکی کی معصومیت بھی معصومیت نہیں دکھ رہی ہے اس لٹریچر کے پڑھنے کے بعد. چوتھی بنیادی غلطی اور پانچویں بنیادی اور اہم غلطی جس میں ہم سب مبتلا ہیں وہ ہے اپنے بچوں کو بے لگام چھوڑ دینا. بے لگام. آج کا باپ سمجھتا ہے کہ اپنی بیٹی کو سپریٹ روم دے دینا یہ میرے باپ ہونے کے کمال کی پہچان ہے. بولے کہ بہت اچھا باپ ہونے کی علامت ہے اپنے بچوں کو الگ الگ کمرہ دے دینا. سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اگر کسی گھر میں سہولت ہے تو لکھا ہے علماء نے کمرہ بھی دے تو اس کمرے کا رول بنا کے رکھیں کہ آپ کے کمرے میں ناک نہیں ہوگا, آپ کنڈی لگا کے نہیں بیٹھ سکتے. اور لڑکا ہے تو لڑکے کو یہ پہلے سے وارننگ ہو کہ تمہارے روم میں جب چاہے باپ آ سکتا ہے, تم کنڈی لگا کر کھٹکا لگا کے نہیں بیٹھ سکتے. اور ماں ہے تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ دے بیٹی کے کمرے میں ماں جب چاہے آ سکتی ہے. کمرہ دیا جائے تو کنڈی لگانے کی اجازت نہ ہو. یہی تو ہو رہا ہے. پرائیویٹ کمرے دے چکے ہیں اور وہ کمروں میں کھٹکے لگا کر ایسے گندے گندے کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور بعض لوگ اپنے بیٹوں کے دوستوں پر اور بیٹیوں کی سہیلیوں پر ایسے اعتماد کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ گزری ہے انہوں نے سنایا ہے کہ ہم ایک ساتھ جب ہمارے دوست کے ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے تو ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کر ایسی گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں اور ایسے گندے گندے کام کرتے ہیں. کیوں؟ اپنے بیٹوں کو جنید بغدادی سے نیچے سمجھنے کو تیاری نہیں ہے. بولے گا میرا بیٹا تو وقت کا جنید ہے اور میری بیٹی وقت کی رابعہ ہے. بالکل ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد بھی کرنا ہے, لیکن ایسا اندھا اعتماد کہ سامنے گٹر کھلا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گٹر میں گر نہیں سکتا, یہ بے وقوفی کہلائے گی. جس اولاد کو تمیز نہ ہو اچھے برے کی, اس پر بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دینا, یہ بے وقوفی کہلاتی ہے. تو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر ہم کڑی نظر رکھیں. بولے کیا کر رہی ہیں, کس سے مل رہی ہیں, کس کے پاس جا رہی ہیں, کس کے پاس آ رہی ہیں, اسپیشل کلاس کے نام پہ کیا کیا نہیں ہو رہا میرے دوست. یہ سب کچھ جو ہو رہا, جو ارتداد ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا, ان کے باپوں اور ان کی ماؤں کی لاپرواہی ایک بہت بڑا سبب ہے. اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو کڑی نظر سے دیکھیں کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. پرائیویٹ کلاس ہے, میں چھوڑ کر آؤں گا, میں لے کر آؤں گا, میں لے کر جاؤں گا. بھائی ہے تو بہن کی فکر. کیوں؟ کل تک تو بس عزت کا مسئلہ تھا, آج ایمان کا مسئلہ بن چکا ہے. عزت کے لٹنے پر لوگ چھپاتے تھے, وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن ایمان کے لٹنے پر کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ توبہ نہ کرے, ایمان کی طرف نہ لوٹے, تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ پانچویں غلطی ہے. اور چھٹویں غلطی سب سے اہم اور بنیادی جو اس معاشرے کو حد درجے گرانے کا سبب بنی ہے, وہ ہے ہمارے اپنے گھرانوں میں انٹرنیٹ کا کثرت سے استعمال. جتنا تو ہم پانی نہیں پی رہے ہیں اتنا نیٹ استعمال کر رہے ہیں, اتنی تیزی سے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو گھنٹے گھنٹے کو پانی کی پیاس لگتی, لیکن نیٹ کا حال یہ ہو گیا گھنٹہ گھنٹہ تو دور کی بات ہے, اگر کوئی انسان وضو بھی کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو وضو کرنے کے بعد پھر دیکھ رہا کچھ آیا یا نہیں آیا. اس قدر جنونی تعلق ہمارے اپنوں سے ہم کو دور کر رہا ہے, ہماری اولاد کو ہم سے دور کر رہا ہے. رات کا وقت ہے, گھر کو باپ آ گیا کھانا کھا کر, اپنا فون لے کے بیٹھ گیا, بیٹی اپنا فون لے کے بیٹھ گئی, اماں اپنا فون لے کے بیٹھ گئے, بھائی اپنا فون لے کے بیٹھ گیا, سب اپنے اپنے فونوں میں مصروف. یہ بھی کیسی بے بسی کی زندگی ہے, اپنوں کے بیچ رہ کر غیروں کی فکر ہے. باپ کے پاس وقت نہیں اپنی بیٹی سے پوچھنے کے لیے بیٹا کیا حال ہے, کیسے پڑھ رہے ہو, کیسی طبیعت ہے, کچھ چاہیے کیا بیٹا تم کو.
بھائی کے پاس وقت نہیں بہن سے بات کرنے کے لیے، ماں کے پاس ٹائم نہیں بچوں سے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ بولے کہ ضرورت نہیں ہے، موبائل آ گیا نا. اس قدر اس کا استعمال آج ہم کو یہاں تک پہنچا رہا ہے. اور آج ہمارے انٹرنیٹ پر دیکھ لے، فیس بک پر ہماری نوجوان نسلیں کیسے تباہ ہو رہی ہے، کیسے برباد ہو رہی ہے. کیا ہے ان کا مشغلہ؟ کل تک ایک دور تھا جب کی بیٹیوں کو یاد کر کے آج بھی ہمارا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی رات بھر سوتی نہیں تھی، روتی تھی اور کروٹیں بدلتے رہتی تھی. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، رات میں سوتی کیوں نہیں؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کی امت کے جہنم میں جانے کے خوف سے مجھے نیند نہیں آتی. ایسی بیٹیاں ہوتی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 17 سے 18 پارے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھی. اپنی دادی کے بارے میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 2 سے 3 گھنٹے تک قرآن پڑھنے کا معمول تھا. اور آج ہے کوئی باپ جو سر اٹھا کر اپنی بیٹی یا بیٹے کے بارے میں کوئی ایک جملہ کسی ایک نیکی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایک باپ میری بیٹی کو نماز بہت پسند ہے، میری بیٹی کو تلاوت بہت پسند ہے، میری بیٹی کو ذکر بہت پسند ہے، میری بیٹی کو پردہ بہت پسند ہے، میری بیٹی کو نبی کی سنت بہت پسند ہے، میری بیٹی کو نبی کی سیرت بہت پسند ہے. ایک عادت ہی صحیح، ساری عادتیں نہیں، ایک عادت میری بیٹی کے اندر یہ اچھائی ہے. سوچ کے دیکھ لے ہم میں سے ہر ایک ہمارے گھرانوں کا حال کیا چل رہا ہے میرے دوستوں. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو فیس بک کی سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیو اگر ٹک ٹاک پر دیکھنا ہو تو وہ میری بیٹی کی ملے گی، وہ ملے گی آپ کو. فیس بک پر پوری دنیا کے تمام ملکوں میں، پھر ہندوستان میں، پھر حیدرآباد میں سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والے ٹاپر کا نام دیکھنا ہوگا تو میرے بیٹے کا نام ملے گا. وہ بتا سکتے. آج یہی ہو رہا ہے. اللہ اس کو بھی ہدایت دے جس نے وہ ٹک ٹاک کا ایپ بنایا ہے، اور ان کے ماں باپ کو ہدایت دے جو اپنے بچوں سے غافل بنے بیٹھے. ابھی حال ہی میں ایک نیوز چینل جو آفیشل چینل ہے فیس بک کا، انہوں نے ایک پوسٹ اپلوڈ کیا تھا کہ 2 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ کوئی گلچھرے اڑا رہی تھی. وہ پوسٹ اپلوڈ کر دیا تو اب سارے لوگوں نے اس فوٹو کو دیکھ کر تماشا بنایا. تو خود انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں کے ماں باپ نے ہم کو فون کر کر کہا کہ خدا کے لیے اس فوٹو کو ہٹا دیجئے، ہماری بہت بے عزتی ہو رہی ہے. تو پھر اس لوگوں نے اسی تصویر کو بچیوں کا چہرہ چھپا کر اپلوڈ کیا اور یہ بھی لکھا ہم اس لیے اس فوٹو کو دوبارہ اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ دوسرے ماں باپ کی آنکھیں کھلے. یہ کر رہی ہے بچیاں، غیروں کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے منا رہی، ڈیٹ پر جا رہی، کیسے کیسے گندے کام کر رہے ہیں. ان موبائلوں نے ہماری نسلوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے. انٹرنیٹ کا استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ضرورت کے حد تک استعمال کیجیے، ضرورت کے حد تک. باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو فون دلا کر تو شان محسوس کر رہے، لیکن اس فون میں ہے کیا ہے؟ سب پاسورڈ لگا کے رکھے ہوئے، ہر کوئی پاسورڈ لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس پاسورڈ کا جو نمبر ہے وہ اللہ کو پتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو پتا ہے. اللہ ان کو بتائے گا کہ جاؤ اور اس کا یہ پاسورڈ کھول کر اس کے اندر کی نجاست میدان محشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو. تب پتا چلے گا یہ موبائلوں میں آج جو گناہوں کا طوفان اور گناہوں کی نجاست آج ہر کوئی چھپا کے رکھا ہوا ہے. کل قیامت میں آقائے دو جہاں کے سامنے اللہ دکھائے گا جب جواب دینا پڑے گا. یہ چھٹویں اور بنیادی غلطی ہے. ہم کو بھی چاہیے ہم اپنا موبائل کے لیے ایک وقت متعین کریں، ایک ٹائم مینٹین کریں کہ بھائی گھر میں جاؤں گا تو اتنی دیر تک موبائل کو ہاتھ میں لگاؤں گا. بس موبائل ڈاٹا آف کر دیں، وائی فائی کو آف کر دیں اور اپنے موبائل کو ایسی جگہ رکھ دیں کہ سوائے فون کی گھنٹی کے اور کچھ سنائی نہ دے.
بس پھر اس کے بعد دیکھے زندگی میں کیسے سکون آئے گا. آج جو سکون کے پیچھے دیوانوں کی طرح پھر رہے نا, بولے کہ سکون نہیں ہے بھائی, سکون نہیں ہے. پہلے 5,000 کا فون تھا, سکون ملتا ہوں گا, بول کے 15 کا لیا, 15 کا لیا تو بھی نہیں ملا, 25 کا لیا, 25 کا لیا تو بھی نہیں ملا, اب 50 کا لیا. اتنا بڑا فون ہے, ہزاروں دوست ہیں, لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے غارت کر لیا ہے سکون کو. ایک مرتبہ معمول بنا کے دیکھ لے کہ گھر میں جاؤں گا تو نو موبائل, نو انٹرنیٹ, بس میں اور میری بیوی اور میرے بچے. پھر اس کے بعد ہم خود کہیں گے کہ جس سکون کو میں فیس بک میں, جس سکون کو یوٹیوب میں, جس سکون کو گوگل میں, جس سکون کو واٹس ایپ میں ڈھونڈ رہا تھا, وہ سکون تو میرے بچوں کی مسکراہٹ میں رکھا ہے اللہ نے. جب سمجھ میں آئے گا, وہ سکون تو میرے بیوی کے ہاتھوں سے پکائے گئے میٹھے پکوان میں ہے, وہ سکون میں نیٹ پہ کہاں ڈھونڈ رہا تھا. جب پتا چلے گا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم ایک مرتبہ کر کے دیکھیں. آج ان موبائلوں نے ہمارے دنیا کو تو ہم سے قریب کر دیا, لیکن ہمارے اپنوں کو ہم سے دور کر دیا ہے. اور اس میں موبائل کا قصور نہیں, ہمارا قصور ہے. تو یہ 6 اسباب میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں. ان 6 اسباب کی وجہ سے آج معاشرے میں یہ حال ہو رہا ہے. بچوں کا لباس, بچوں کے کپڑے, بچوں کا ڈسپلن, بچوں کے اخلاق, بچوں کی تہذیب, بچوں کا کلچر, ہم اس پر نظر رکھیں. اور یہ 6 اسباب ہی نہیں, اور بھی اسباب ہیں, لیکن بس آج کی اس مجلس میں اتنے ہی سنائے گئے. اخیر میں ایک بات کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ آج جو حال ہمارے معاشرے میں ہے دوستوں, ایک ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ کے عذاب کو ہمارے اوپر لانے کے لیے کافی ہے. اگر اللہ کے نبی, دونوں جہان کے سردار, آقا نامدار, تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ ہوتا اور آپ کی نسبت نہ ہوتی تو اللہ کب کی اس امت کو تباہ کر دیتا. ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آئے تھے اللہ کے, اللہ اس امت پر بھی عذاب بھیجنے پر قادر تھا اور قادر ہے, لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا کی نسبت ہے, بس آقا کی نسبت ہے. اللہ پاک اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میرے محبوب کے امتی ہے, آج نہیں تو کل توبہ کریں گے, اسی لیے چھوڑ رہا ہے میرے دوستوں. ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. یہ آقا دو جہاں کا کرم ہے اور آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے, آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی طلب اور بے چینی کے ساتھ فریاد کا نتیجہ ہے کہ اللہ آج امت کو برباد نہیں کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے. یہ اللہ پاک ہم کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو, تم اگر آج نہ بدلو گے تو وہ عذاب جو کل کو وہاں آیا ہے پھر کل کو تمہارے پاس بھی آ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ہم کسی کی اگر فکر نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری درجے میں ہم سب کے محسن اور غمخوار, جس نبی نے ہمارے لیے 23 سال تک پوری رات خود کو رلایا, جس نبی نے ہمارے لیے خود کو ہمیشہ بے چین و بے قرار کیا, اس نبی کی خاطر تو کم از کم ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اس نبی کی خاطر کل مجھے آقا کو چہرہ دکھانا ہے, نبی کے دربار میں پیش ہونا ہے, اللہ کے نبی کے سامنے میں کیا منہ لے کر کھڑا ہوں گا, تو اپنے اس بڑے ہونے کی ذمہ داری کو محسوس کریں, اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری کو محسوس کریں. ہم میں سے ہر ایک کے گھر کو اللہ پاک نے ان عذابوں سے بچا کر رکھا ہے. دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ ایسے عذاب سے اور ارتداد سے بچائے. لیکن وہ اسباب ان لوگوں کے مرتد ہونے کے جو تھے وہ ہمارے گھرانوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کے گھرانوں میں اگر پائے جاتے ہو تو کل قیامت کے دن, اس دن سے پہلے اسی دنیا میں ہمارے بچوں کو بھی برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان پر موت دلوانا, اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کا خاتمہ ایمان پر, تو ہمیں اس کی فکر کرنا ہے, اللہ کے سامنے رونا ہے, تڑپنا ہے, بے چین ہونا ہے, بے قرار ہونا ہے, اور اپنی سلامتی ایمان کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہنا ہے. اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا